أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلما انجاہم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہی آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، اس لیے ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی. ہم اسی طرح آیت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ مشرکین مکہ کی ناشکری کا بیان فرمایا. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ناشکری ادا کی. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے بدن میں جتنی نعمتیں دی ہیں، خالی انسان اس کو 5 منٹ تک سوچے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں. اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم الگ کر لیتے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ خراب چیز ہے، لیکن جس کی 2 آنکھیں نہیں اس سے پوچھیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ کی. جس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، اس کا دن بھی رات رات بھی رات. اس کو اگر کھانے میں آپ زہر بھی دے دیں تو کھا لیں، اس کو پتہ نہیں کہ اس کھانے میں کیا ہے. تو جس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ نے جو ہمیں 2 آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کا ہمیں اور آپ کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، صحیح چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر ان کفار مکہ کی ناشکری کا بیان ہے. یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت نمبر 12 یعنی گزشتہ کل کے درس میں آپ کو بتائی گئی تھی کہ ان کو اتنی نعمتیں دی گئی تھی پھر بھی انہوں نے اللہ کا ناشکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ ناشکری اور سرکشی، تم یہ ناشکری اور سرکشی کر لو. یہ 4 دن کی زندگی ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ زندگی جینے کے لیے نہیں آیا ہے. مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، سب کو حساب کتاب دینا ہے. تو گویا کہ تم سرکشی کر لو، یہ 4 روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے. کون کہا؟ اللہ رب العالمین نے. پھر ہم تمہیں جو کچھ تم کرتے رہو گے بتلائیں گے، یعنی ان پر ہم سزا دیں گے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا فجعلناها حصیدا. حصیدہ کہتے کس کو ہے؟ حصیدہ یہ مفعول کے معنی میں ہے،
یعنی ایسی کھیتی کو کہتے ہیں حسیدہ جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی آپ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، چونکہ آپ لوگ شہری آدمی ہیں تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا کہ ابھی ایک فصل پک گیا، اس کو فصل کو ہٹا کر کے دوسرا فصل بونا ہے، تو کیا کرتے ہیں جلدی بازی میں اس فصل کو کاٹ کر کے زمین کے کنارے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ دوسری زمین، تو جب وہ کاٹ کر کے ایک کنارے رکھ دیتے ہیں تو وہ زمین بالکل چٹیل میدان صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حسیدہ ایسی کھیتی کو کہتی ہیں کہ جسے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت بالکل صاف اور صفاچٹ ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایسے ہی مثال دیا کہ دنیا کی زندگی اسی کھیت کی طرح ہے۔ دنیا کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی اس کھیت کی طرح ہے۔ اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب برسات کا موسم آتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین اپنے اندر اس بارش کے پانی کو جذب کرتا ہے اور طرح طرح کی وہ سبزیاں اگتی ہیں اور طرح طرح کے گھاس اگتا ہے۔ گھاس بکری اور گائے بیل بھینس کھاتی ہے، اور جو اس میں سبزیاں اگتا ہے ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو عارضی زمین ہے، یہ عارضی زمین اس کھیتی میں بھی بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اس آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دنیاوی زندگی ہماری 2 دن کی زندگی ہے، بالکل اس کھیت کی طرح کہ جس کھیت میں فصل ہو اور اس کو کاٹ کر ایک کنارے رکھ دیا گیا ہو اور بالکل چٹیل میدان صاف ہو جاتا ہو، ایسی ہی ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیاوی زندگی میں ہمیں اور آپ کو کیسی زندگی گزارنا ہے اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔